ہمارے گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ میرٹ کی کوئی بات نہیں، گھر میں کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے، کھانا تو ایک ہی ٹیبل پہ ایک جیسا کھا لیتے ہیں نا۔ گھر میں کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، اے سی تو سب کے کمروں میں ہوتا ہے نا۔ گھر میں کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، گاڑی وغیرہ ڈرائیور وغیرہ کی سہولت تو سب کو ملتی ہے نا۔ تو یہ ہماری ٹریڈیشن بھی ہے، یہ ہمارا ورثہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے کہ ہم گھروں میں تھوڑا بہت ان چیزوں کو رواج دیے ہوئے ہیں سینکڑوں سالوں سے کہ کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، پھل سب ایکول لیتے ہیں۔ چلیں، زندگی میں یہ اگر چلن ہمارا ہے، ہمارے معاشروں میں اگر یہ چیز ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی بیماری ہو تو ہمیں طور طریقے بدلنے پڑتے ہیں۔ جیسے کووڈ تھا تو کتنے ہمارے طور طریقے بدل گئے تھے ایک بیماری کی وجہ سے۔ سڑکوں پہ ہو کا عالم طاری تھا، دفتر بند، دکانیں بند، سب کاروبار بند، سب لوگ منہ پہ ماسک لے کے پھر رہے تھے۔ بیماریوں کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہو، جہاں تکلیفوں سے نجات کا مسئلہ ہو، وہاں ڈیفینیٹلی ہمیں تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، اور تبدیلیوں میں تکلیف کا بھی ایک رول ہوتا ہے۔ تکلیف کے علاوہ ہم بات چیت سے بھی لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، لیکن نشے کی بیماری سے جو تکلیف نکلتی ہے اس کا بہترین حقدار خود مریض ہے، کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ والدین اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، والدین روگی ہو جاتے ہیں، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن گھروں میں چونکہ تعلقات بھی نشے کی بیماری میں خراب ہو جاتے ہیں، اور بات چیت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ گھر میں دھماکے ہوتے رہیں گے، اور بعض اوقات ہم پھر چپ کر کے وقت گزارتے ہیں، یا بعض لوگ چپ کر کے وقت گزارتے ہیں، اور بعض لوگ بولتے ہیں اور جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور گھر میں لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کوئی مریض کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا رویہ کرتا ہے، اور کوئی تیسرا رویہ کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جبکہ ایکچولی ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ مجھے کوئی پیشنٹ بتا رہا تھا کہ وہ ڈیوٹی پہ تھا، اور وہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی پہ تھا، اور اس کے 2-3 فرینڈز آئے اور شراب پینے کا پروگرام بن گیا ڈیوٹی پہ، اور شراب پی گئی، اور اس کے بعد جو دوست احباب ہیں وہ چلے گئے، اور جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا وہ وہاں ڈرنک ہو کے مدوش ہو گیا، اور ہسپتال والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کو نوکری سے جواب دے دیا۔ اب وہ جو ڈاکٹر صاحب جن کو نوکری سے جواب دیا گیا، انہوں نے میرے ساتھ بہت گلہ کیا کہ میرے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ مجھے ڈرنک حالت میں جاب پہ چھوڑ کے دوست چلے گئے۔ انہیں یہ نہیں خیال آیا کہ انہوں نے جاب کے اوپر جو ڈسپلن ہے وہ خراب کیا اپنی مرضی سے، اور ہسپتال والوں نے اس کو پینلائز کیا، لیکن ان کی توقع یہ تھی کہ اب مجھے اس کے نتائج سے میرے وہ دوست بھی بچاتے جو میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے، اور وہ جو دوست ساتھ بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے، کیا ان کو ریئلائزیشن ہوگی کہ جس کو ہم اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی جاب چلی جائے گی؟ تو ذہن میں گلہ شکوہ تو پیدا ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر مریضوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو اپنے ماں باپ سے بھی گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ یہ چیز چاہیے تھی جو ان کو نہیں ملی، یا وہ چیز چاہیے تھی جو کہ ان کو نہیں ملی۔ کئی دفعہ پیشنٹس کا گلہ شکوہ ہوتا ہے، ایک بنیادی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ زیادہ تر مریض جو ہمارے پاس علاج میں آتے ہیں تو وہ ان کا پہلا جو انٹریکشن میرے ساتھ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ باہر کتنے امپورٹنٹ کام ہیں
جو کہ ہونے سے رہ جائیں گے اگر اس کا علاج ہوا، اور وہ دنیا کے تمام کاموں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں علاج میں رہا تو یہ کام رہ جائے گا، یا اگر میں علاج میں رہا تو وہ کام رہ جائے گا۔ تو میں کئی دفعہ پھر ایسے پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کام نہ ہوتا تو پھر تو آپ علاج میں رہتے، اور وہ پھر بڑے آرام سے کہتے کہ نہیں، پھر بھی میں علاج میں نہیں رہتا، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آزاد منش انسان ہوں اور دوستوں کے ساتھ میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تو میں علاج میں پھر بھی نہ رہتا اگر میرے کام باہر والے سارے ہو جاتے۔ تو پھر میں ان کو پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے دوست احباب کو اجازت دے دی جائے کہ وہ یہاں آ کے آپ سے خوش گپیاں کر لیا کریں اور آپ سے میل ملاقات کر لیا کریں، تو پھر تو آپ علاج میں رہیں گے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خالی دوستوں کا معاملہ نہیں ہے، میری فیملی، میری بیوی، میرے بچے، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اچھا، اگر آپ کے بیوی بچے بھی ساتھ آ کے رہ لیں، مل لیں، آپ کو وقت گزار لیں آپ کے ساتھ، تو پھر تو آپ رہ سکتے ہیں نا؟ کہتے ہیں نہیں، لیکن گرل فرینڈ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، گرل فرینڈ کی تو مصیبت رہے گی۔ تو میں نے کہا تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کی گرل فرینڈ بھی رہے۔ کہتا ہے لیکن میرے بیوی بچوں کو اعتراض ہوگا کہ میری گرل فرینڈ یہاں آئے۔ تو میں نے کہا یہ تو اب آپ کا فیملی کا معاملہ ہے۔ ایسے واقعات حقیقت میں ہو چکے ہیں کہ جب پیشنٹس کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کر کے وہ کہتا ہے کہ مجھے علاج سے کسی طرح نکلنے کا موقع دیا جائے، وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ علاج کی ضرورت کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ علاج کی ضرورت کو صرف اس لیے محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ انہیں کبھی نشے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچی ہوتی۔ نشے کی وجہ سے تکلیف ان کے والدین کو پہنچی ہوتی ہے، نشے کی وجہ سے تکلیف ان کے بہن بھائیوں کو پہنچی ہوتی ہے، نشے کی وجہ سے تکلیف معاشرے کو پہنچی ہوتی ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوتی۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیشنٹ کو جب تک نشے سے تکلیف نہیں پہنچے گی تب تک وہ نشے سے نجات کا نہیں سوچے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریض کو نشے سے تکلیف پہنچنا کیا ہے اور مریض کو فیملی سے تکلیف پہنچنا کیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ خود مریض کو تکلیف پہنچائیں، کیونکہ اگر آپ خود مریض کو تکلیف پہنچائیں گے، جو کہ آپ پہنچاتے بھی ہیں، جب آپ پرووکنگ کرتے ہیں، جب آپ بے عزتی کرتے ہیں، جب آپ مذاق اڑاتے ہیں، جب برا بھلا کہتے ہیں، جب طنزیں کرتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ تم کتے کی وہ دم ہو جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، یا اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تذلیل وارے، تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب آپ سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کو بھی نشے سے ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ کسی تکلیف کا علاج بھی ان کے پاس نشے میں ہوتا ہے، اور نشے سے جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو علاج میں جانا چاہیے، یا ان کے اندر ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر جاگتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ خود مریض کو تکلیف دیں، آپ ان کا عزت کریں، احترام کریں، ان سے سنجیدگی سے بات کریں، اور میرٹ پہ ان کے ساتھ لین دین کریں، میرٹ کے اوپر، اور انہیں ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہتے رہیں، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو آپ وہ ذمہ داریاں پوری کرنے نہ بیٹھ جائیں۔ پھر گھر میں اگر ایک شخص ذمہ داریاں پوری کرتا ہے مریض کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے دوسرا شخص ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا۔ کیا آپ نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ ایک بندہ ٹھیکہ لے لیتا ہے مریض کی زندگی سدھارنے کا، اور دوسرا بندہ لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ مثلا کئی گھروں میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی کا فرض ہے، جس کے نام ہم نے رجسٹری لکھ دی ہے اس کی، تو یہ اس کی بیوی کا فرض ہے کہ وہ اس کو سدھارے، کیونکہ انسانوں میں ایک ازلی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بیویاں خامدوں کو سدھار لیتی ہیں۔ یہ غلط فہمی کب، کہاں، کیسے پیدا ہوئی یہ مجھے پتہ نہیں، کیونکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں یہاں نہیں تھا۔ تو
ایک بندے کی جب ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اس فرد کی نگہداشت کرے جو نشے کا مریض ہے اور اس کو نشے سے نجات کے لیے کوئی رستہ اختیار کرنے کے لیے کہیں، تو وہ بندہ برا بنتا ہے، اور جو دوسرا بندہ ہوتا ہے خوش رہتا ہے وہ اس کی نظر میں اچھا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک گھر کا فرد جب پرووکنگ کر رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، تو دوسرا فرد خاموشی سے بہائنڈ دا سین اس کی دلجوئی کر رہا ہوتا ہے۔ جب باپ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نشہ کرتے ہو، بہت برا کرتے ہو، ہم نہیں کہتے کہ باپ کہے کہ تم نشہ کرتے ہو، تم بے عزت ہو، یا تم ایسے ہو، یا تم ویسے ہو، لیکن اگر باپ برا بھلا کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے، لیکن اس برا بھلا کہنے کے نتیجے میں ماں تھوڑی دیر کے بعد، باپ جب ادھر ادھر ہوتا ہے تو ماں دلجوئی کرتی ہے تو وہ اور بھی برا کرتی ہے۔ تو کسی بھی فیملی میں جب بچوں کا کوئی مسئلہ ہو، جیسے نشے کی بیماری، یا بچہ پڑھتا نہیں ہے یا لیٹ گھر آتا ہے، تو ماں باپ کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کا آپس میں سولیڈیرٹی یا یکجہتی ظاہر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کی کوششیں بیکار چلی جائیں گی۔